لیے تیرے سر پر وار کیا تاکہ تو عمر کے آخری حصے تک قرضداری کو چھوڑ دے یا پھر تجارت کو چھوڑ دے, دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ دے, مگر نماز کو نہ چھوڑے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس سے مراد یہ تھی کہ اگر ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو دل میں لگا رہتا ہے کہ جب تک وہ نہیں دے گا تو پریشان رہتے ہیں, تو اس معاملے میں انسان نماز میں دل نہیں لگا پاتا. فرمایا ساری دنیا کی فکریں چھوڑ دو, تجارت کی وجہ سے بھی کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے, فرمایا اس کو بھی آپ چھوڑو, اگر نماز کا وقت ہو گیا پہلے نماز ادا کرو. یہ جو بزرگ آج جن کے مزار پہ آپ آ رہے ہو, یہاں سے لے کے ممبئی تک, کلکتہ تک, بریلی تک, جوگل شریف تک, یا جہاں تک بھی تم جاؤ گے, میرا ماننا ہے کہ 95% جہاں اللہ والوں کا مزار ہوگا وہاں خدا کی مسجد ضرور ہوگی. اجمیر شریف چلے جاؤ مزار ہے تو مسجد بھی ہے, جوگل شریف چلے جاؤ مزار ہے تو مسجد بھی ہے, بریلی میں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ چلے جاؤ مزار ہے تو پاس میں مسجد بھی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے, جہاں مزار ملے گا وہاں مسجد ملے گی. پیغام یہ ہے مسلمانوں کہ جب یہ اللہ والے اللہ کا گھر آباد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قیامت تک ان کے در کو آباد کر دیتا ہے. یہ خدا کا گھر آباد کرتے ہیں, اللہ ان کا در آباد کر دیتا ہے. تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں آپ حساب لگائیے. نوجوانوں سے اور ماں بہنوں سے خاص کر کہوں گا, نمازوں کی پابندی کرو گھر میں, بھول جاؤ اس بات کو. خاص کر اپنے نوجوانوں سے بولوں گا کہ دنیا میں جو آپ کے نصیب کا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. جو تمہارے نصیب میں تم کو ملنا ہے اللہ تم کو دے گا. عزت جتنی ملنی ہے ملے گی, دولت جتنی ملنی ہے ملے گی, شہرت جتنی ملنی ہے ملے گی. ارے تم رب کو راضی کر لو, رب کعبہ کی قسم دنیا کی ہر دولت تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی, سب کچھ تمہیں ملے گا. مگر مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے, وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے. آج نوجوانوں میں خاص کر بے ادبی پیدا ہوتی جا رہی ہے. بے ادبی کیا کہ ہم سب جانتے ہیں, ان کے ذہن میں کیا رہتا ہے ہمیں سب پتا ہے. اب کئی نوجوانوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اپنے باپ کا ادب نہیں کرتے, ماں کی کوئی ریسپیکٹ نہیں, یہاں تک کہ انہیں اگر تھوڑی باتیں پتہ چل جائے تو عالموں کی بھی کوئی عزت نہیں. یعنی کہ کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے وہ اپنی زندگی, نہ علماء کی, نہ ماں باپ کی, نہ پیران عظام کی. ان کو کیا لگتا ہے جو وہ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. جبکہ دنیا کا بھی ایک قاعدہ ہے, give respect and take respect. عزت دیں گے تو عزت ملے گی. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہم اہل ایمان میں سے, کامل اہل ایمان والوں میں سے نہیں ہے وہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا. ہر کوئی یہاں سے وہاں تک, اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سمجھ لو کہ اگر بڑوں کی عزت دل میں نہ ہو اور چھوٹوں سے محبت نہ ہو تو پھر اپنے مسلمان ہونے پر تمہیں سوچنا چاہیے کہ واقعی میں تم مسلمان بن پائے ہو کہ نہیں بن پائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی کہ آپ اگر سچا مسلمان, پکا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے بھی کسی کو گالی مت دیجئے, برائی مت کیجئے, چغلی مت کیجئے, کسی کے بارے میں غلط کمنٹس پاس مت کیجئے, نہ ہی آپ ادھر کی ادھر بات کیجئے, بلکہ اس زبان سے جب بھی موقع ملے تو اپنے رب کا ذکر کیجئے, نبی کی نعتیں پڑھیے, دنیا کے گانے نہ گنگنائیں بلکہ نبی کے ترانے گنگنائیں, قرآن کی تلاوت کرے. یہ زبان جس سے تم اللہ کا ذکر کرو گے, رب کعبہ کی قسم جو اللہ سے مانگو گے اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرما دے گا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, کوئی شخص آیا حضرت بڑا پریشان ہوں مگر یہ انڈا, ایک انڈا آپ کی خدمت میں آؤں تحفے میں قبول کر لے, مگر گھر میں بڑی پریشانی ہے. حضرت نے کیا پڑھا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھا
اور اس کو پڑھ کر انڈے پہ پھونکا، اور انڈے پہ جب انہوں نے پھونکا وہ انڈا سونے کا بن گیا، سونے کا بن گیا انڈا، اور فرمایا جا اب اس کو اپنے گھر لے جا، تیرا تحفہ ہم نے قبول کیا، یہ ہمارا تحفہ تو قبول کر لے۔ اب بابا فرید الدین نے ایک پھونک میں انڈے کو سونے کا بنا دیا۔ یہ غریب تو بڑا خوش ہوا، گھر پہ گیا، اور آپ غور کریں اس کے بعد میں بیوی کو جا کے بولا کہ آج تو ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ بولے کیا سیکھنے کو ملا؟ بولے یہ کہ سورہ اخلاص اگر پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اگر پڑھ لو تو اگر انڈے پہ پھونک دیں گے تو انڈا سونے کا ہو جائے گا۔ بولے پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ بولے میں جا رہا ہوں دکان پر، خوب سارے انڈے لے کے آتا ہوں، پوری رات پڑھیں گے اور سارے انڈوں کو سونے کا بنا دیں گے۔ یہ اس کے ذہن میں تھا۔ دکان پر گیا، سارے انڈے دکان کے خرید لایا، خود بھی بیٹھا، بیوی کو بھی بٹھایا، بولے دیکھ میں بھی پڑھ رہا ہوں تو بھی پڑھ۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اب ساری رات انڈوں پہ پڑھتے رہے، پھونک مارتے رہے، دم کرتے رہے، دم مارتے مارتے خود بے دم ہو گئے، مگر کوئی انڈا سونے کا کیا لوہے کا بھی نہیں بنا۔ تو بہت پریشان ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں آئے صبح میں، اور آ کر بولا حضرت آپ نے ایک بار پڑھا انڈے کو سونے کا بنا دیا، یہاں تو ساری رات ہم قل هو اللہ احد پڑھتے رہے مگر ایک بھی انڈے نے رنگ نہیں بدلا۔ تو یہاں پر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے صرف سورہ اخلاص کو دیکھا، پڑھنے والی زبان کو نہیں دیکھا۔ کہاں تیری جھوٹی زبان اور کہاں فرید کی سچی زبان۔ ہم زبان سے کسی کی برائی نہیں کرتے، ہم زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم زبان سے لڑائیاں کھڑی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ نے زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ ہم جس نیت کے ساتھ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی میری یہ گزارش، آج یہاں پر جتنے بھی آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کا بڑا بھائی آپ سے ناراض ہے، جا کے معافی مانگو۔ اگر بہن ناراض ہے جا کے معافی مانگو، ماں ناراض ہے جا کے معافی مانگو، شوہر ناراض ہے جا کے معافی مانگو۔ یہ مت کہو کہ ہماری کون سی غلطی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ارے غلطی نہ بھی ہو پھر بھی معافی مانگ لیا کرو، کہ اللہ رب العالمین کو معافی مانگنا بھی پسند ہے۔ جو ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں وہ آیا تو کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھا تو کھانے میں نمک بہت تیز تھا، اس کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوئے کہ بیوی کو ماروں گا، مگر اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو یہ بھی اللہ کی بندی ہے، کھانا کھانے میں کھلانے میں یا پکانے میں کبھی کبھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس نوجوان نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، کھانا کھا لیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو وہ خواب دیکھنے والا بولا کہ تو بڑا گناہگار تھا، اللہ نے تجھے کیسے معاف کر دیا؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کو معاف کیا تھا تو اللہ نے قبر میں آنے پر مجھے معاف کر دیا۔ آپ دنیا میں معاف کرتے ہیں اپنی بیوی کو، آپ معاف کرتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ معاف کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، آپ معاف کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام تو ہر قسم سے لڑائی جھگڑوں کو مٹاتا ہے، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا جانتے ہو؟ عزت نہیں ہے کسی کی۔ آپ امام صاحب ہو گئے اپنے گھر کے، آپ صدر صاحب ہو گئے اپنے گھر کے، نہ صدر صاحب کی عزت، نہ امام صاحب کی عزت، نہ ماں باپ کی عزت، نہ بڑوں کا احترام۔ ابھی تو کرو گے کیا دنیا میں؟ یہ تو دین یہاں تک پہنچا ہے، رب کعبہ کی قسم، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اپنے بڑوں کی جتنی زیادہ عزت کی ہے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی ترقی عطا فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عزت کرنے والے تھے، سلطان شمس الدین التمش عزت کرنے والے، حضور خواجہ غریب نواز کی عزت کی، اللہ نے دلی کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید عزت کرنے والے، بادشاہ ہونے کے بعد بھی عالم صاحب کی اتنی عزت کہ اپنے بیٹے کو بولتے تھے ایک ہاتھ سے وضو کے لیے پانی ڈال حضرت کے پیروں پر اور دوسرے ہاتھوں سے حضرت کا پیر دھو۔
یہ ایک بادشاہ اپنی اولاد کو سکھاتا تھا، اور آج وہ عزت کا مقام ختم ہو گیا. سمجھ میں نہیں آتی بات کیا سمجھائیں. الدین النصیحہ، دین ادب کا